ہے کہ آج کل ججز کے حوالے سے بڑی گرما گرم قسم کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، حکومتی کچھ رہنماؤں کی جانب سے بھی، پھر آپ کے اتحادیوں کی جانب سے بھی، اور حکمران اتحاد کے کافی لوگ جو ہے آج کل جوڈیشری کو بڑا ذرا اٹیک کر رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ دو لوگوں کو تو آج شوکاز بھی ہو چکا ہے، فیصل واؤڈا کو اور مصطفیٰ کمال کو۔ مقصد کیا ہے ساری مہم کا؟ اچیو کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس مہم میں سے؟ صحیح مہم کا تو مجھے نہیں معلوم کہ مہم کیا ہوتی ہے۔ ایک بڑی کنسرٹڈ مہم نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ اٹارنی جنرل کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، عطا طاہر صاحب کی ہوتی ہے، اعظم وزیر طارق صاحب کی ہوتی ہے، پھر فیصل واؤڈا کی، پھر طلال چودھری صاحب کی۔ میں تو کسی مہم کا حصہ نہیں ہوں۔ آپ تو نہیں، لیکن حکمران اتحاد نظر آ رہا ہے کہ ہے کسی مہم کا۔ ایشو یہ ہے کہ دیکھیں، میں تو وہ شخص ہوں یا ہماری لیڈرشپ وہ ہے جو عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ہے۔ اس وقت کا چیف جسٹس میرے حلقے میں میرے پولیٹیکل اپوننٹ کی کمپین کے لیے چلا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے بھی کچھ کہا تھا اس وقت۔ کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے لوہے کے چنے کہا تھا نا، تو کیا اس میں پولیٹیکل ولکر ہے، اس میں بات کرنی ہوتی ہے۔ طلال چودھری نے بھی کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی۔ پولیٹیکل سمر بھائی کرنی ہوتی ہے نا، پولیٹیکل بات ہوتی ہے۔ خود بیٹھے وہاں پہ دانیال عزیز نے بھی کی تھی۔ سن لیں نہیں، میں تو کسی کے خلاف، میں تو آج تک میں نے کہا نا میں نے چھٹی کی، سارا کچھ کی، پھر میں بھی پارٹی ساری کی بات کر رہا ہوں نا، کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، 15 کلو ہیروئن ڈالے گی، سو موٹو ہوا؟ کسی جج نے سو موٹو لیا؟ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے؟ کہنے سے مراد بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو آپ نے نااہل کر دیا، پورا ملک تباہی کی طرف آپ نے دھکیل دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک یہ ہے۔ اب وہی ٹولہ اٹھ کے، اسی میں سے اگر کوئی اٹھ کے اگر پھر کسی شخص کو اقتدار میں لانا چاہتا ہے تو یہ تو زیادتی ہوگی نا۔ اچھا، اب ہم جو ہیں ہم عدالتیں بھگتیں، جیلیں بھگتیں، ہمیں تو کبھی کسی نے کہا گڈ ٹو سی یو، ہمیں تو نہیں کہا گیا کہ عدالت سے اس کو مرسڈیز پہ لے کے آنا ہے۔ یعنی آپ کو یہ شبہ ہے آج کے وہ ان کے لیے سہولت کاری ہو رہی ہے ساری، ان کو دوبارہ لانے کے لیے؟ سنیں نا، سہولت کاری کسی ایک طرف اشارہ نہ کریں، سہولت کاری ہر جگہ سے ہو رہی ہے۔ جس کو 2018 میں سہولت کاری یہ نہیں تھی کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کس نے ہٹایا؟ جو مرضی طاقتور ہوتا، جب تک عدالتیں نہ ہٹاتی کیسے ہٹ سکتا تھا؟ جتنا مرضی کوئی طاقتور ہوتا، جب تک حنیف عباسی کو جج سزائے موت نہ دیتا یا عمر قید نہ دیتا تو کیسے ہوتا؟ یہ ممکن ہوتا؟ اسی لیے کہنے سے مراد یہ ہے، الیکشن سے پہلے بھی دیکھا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ سنیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ سنیں، نہیں، ہم اس وقت ایک سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، ہم عدالتوں کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، مجھے بھی جھانکنا ہے ایز اے پولیٹیشین، عدالتوں کو بھی دیکھنا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اگر آج 40-42 سال بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، تو وہ غلطی تو ہوئی، لیکن اس غلطی کے نتیجے میں کیا وہ بندہ واپس آ جائے گا؟ کیا میرے 12 سال، کیا میرے 4 فادرز میں بھی کبھی ایسا گناہ کسی نے کیا ہے؟ کوئی ریکارڈ پہ موجود تھا؟ میرے 12 سال مجھے کون لٹا کے دے گا؟ اب میرے ججز نے لکھا، الحمدللہ، میں نہیں کہتا، ہر جگہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، پارلیمنٹیرین بھی، ججز بھی، ہر جگہ اچھے برے لوگ موجود ہیں، لیکن یہ جو سہولت کاری آج کی جا رہی ہے نا، یہ سہولت کاری جس جگہ سے ہو رہی ہے، گڈ ٹو سی یو والی، میں کہتا ہوں کہ اس کو روکنا پڑے گا۔ اگر کوئی پروسیس چل رہا ہے، جب آپ دیکھیں نا، وہ پروسیس آپ نے لوور جوڈیشری سے شروع ہونا ہے، تو سب چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں، ہائی کورٹ میں خلاف ہوئے سارے، ان کی کون سی سہولت کاری ہو رہی ہے؟ ہائی کورٹ میں آنا ہے، ٹھیک ہے، ان کے تو خلاف سارے فیصلے ہوئے، رات 12 بجے تک عدالتیں لگ کے ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ 42 کیسوں میں ایک بندے کو 42 میں ایک دن میں بیلیں ملی پشاور ہائی کورٹ سے، ٹھیک ہے سر، 13-14 بیلز ملتی ہیں یہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے، ایک بیل۔ یار میں آپ کے سامنے بات دوبارہ میں دہراتا ہوں، میں نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی۔ جب میری بیل کی فائل جاتی تھی نا، تو جج صاحب کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ جب میری فائل جاتی تھی نا، تو اس وقت کہتے کہ نہیں نیکسٹ پیشی پہ، تو نیکسٹ پیشی پہ جج چینج ہو جاتا تھا، پھر ایک سے اٹھا کے دوسری جیل، دوسری سے اٹھا کے تیسری جیل۔ میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ موجود ہیں، سلوک سب کے ساتھ یکساں کریں۔ سلوک یکساں کیسے ہوگا؟ جب ہم مکمل طور پہ آئین اور قانون پر عمل کریں۔ اچھا، آج آپ نے سہولت کاری کی بات کی، وہ اس کی عملی شکل کیا ہے؟ کیسے ہو رہی ہے سہولت کاری؟ 43 مقدمات، کبھی غریب کو ایک دن میں 3 مقدمات میں مل سکتی ہے بیل۔ وہ غریب کو تو ایئرپورٹ پہ جا کے بائیو میٹرک بھی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں نا، اب وہ جو کیا گیا تھا، وہ بائیو میٹرک صرف ایئرپورٹ پہ جا کے نہیں، گھر پہ بھی جا کے کریں نا، تو اس شخص کی تشفی نہیں ہو سکے گی۔ جو الزامات آپ نے لگا کر اس کو
اقتدار سے ہٹایا تھا وہ پھر بھی تشفی نہیں ہوتی. میرے 12 سال یہ لکھنے سے نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ پولیٹیکل وینڈیٹا میرے 12 سال واپس نہیں آئیں گے. اس کا ازالہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے فیصلے کریں جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائیں. اچھا آپ جو سہولت کاری کی بات کر رہے ہیں یہ انسٹیٹیوشن کی طرف سے ہو رہی ہے, میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں, یا کچھ آپ انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیویجولز ہے نا بہت سارے پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا. صحیح ہے. دیکھیں نا میں جب پٹیشن لے کے گیا تھا عدالت کے اندر سپریم عمران خان کے خلاف تو وہاں پر پہلے سے فیملیز موجود تھی گیلری میں اور جن کو پہلے سے فیصلے کہا کہ یہاں پہ عمران خان صادق اور امین کہلایا جائے گا. اچھا تو وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے. تو اس معاملے کو یہ جو ابھی ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری کو ذرا ٹیک آن کیا ہے کچھ حکومتی سائٹ سے لوگوں نے, اس کو کس حد تک لے کے جائیں گے, کس یعنی کہ لمٹ اس کی کیا ہے؟ ابھی تو 2 لوگوں کو شوکاز بھی ہو گیا ہے, مجھے نہیں پتا, فیصل ووڈا کو اور مصطفیٰ کمال صاحب دونوں. مصطفیٰ کمال تو آپ کے اتحادی بھی ہیں, اٹارنی جنرل نے پروسیکیوٹ کرنا ہوتا ہے شوکاز میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کیا کریں گے ڈیفینڈ انہیں؟ مجھے نہیں پتا, وہ اٹارنی جنرل صاحب کو پتا ہوگا وہ ڈیفینڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. میں تو کبھی بھی وفاق کے نمائندے ہیں نا وہ, لیکن وفاق کا نمائندہ ضرور ہوں میں, لا منسٹر وہ بھی ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہم نے کبھی بھی ججز ہوں عدالتیں ان کا احترام کیا. دیکھیں نا فرق دیکھیں, آج سمر تھوڑی سی بات کر لینے دیں. فرق یہ ہے عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے پورے ملک کو آگ لگا دو. 350 پیشی پہ آتا ہے, 350 موٹر سائیکل کو ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر اور 50 بڑی گاڑیوں کو آگ لگوا دیتا ہے. اب یہ بتائیں کہ ویسے آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, اٹارنی جنرل کو ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے جن کو شوکاز ہوا ہے آج؟ نہیں دیکھیں نا وہ تو اب فیصلہ ہوگا جب عدالت کے اندر, تو عدالت فیصلہ کرے گی نا. میں نے اٹارنی جنرل نے پروسیکیوٹ کرنا نا, انہیں کرنا چاہیے نہیں. آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہ رہا ہوں میں, کیا فیصلہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ بتائیں کہ یہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت والا چیپٹر کیا کلوز ہو گیا ہے ونس اینڈ فار آل, یا ابھی بھی گنجائش ہے کہیں پہ؟ نہیں میں ابھی مجھے نہیں, ابھی تو لیجسلیشن میں کوئی ایسی بات. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ علی مین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وہ بڑے گرج برس رہے وفاق کے اوپر, روزانہ ہم دیکھتے ہیں. آج بھی انہوں نے وفاق کو 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی ہے, مہلت دی ہے کہ بھائی ایک تو جو ہمارے بقایا جاتے ہیں صوبے کے وہ ادا کریں, اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے والے سے ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل کریں بجلی کا, اگر نہیں کرتے تو میں پھر ٹیک اوور کر لوں گا تمام گریڈ اسٹیشنز کو. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں پھر یعنی کہ ایسا کروں گا کہ پھر غیر ذمہ دار ہونے کا مجھے الزام یا تانا نہ دیا جائے. اچھا گورنر کی انیکسی جو ہے, گورنر وفاق کا نمائندہ ہے, وہ انہوں نے ان سے لے لی ہے کے پی ہاؤس کے اندر. بات تو یہ ہے کہ چپ کیوں ہے وفاق کے سارے معاملے پہ؟ سمر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا کرائیٹیریا آج ہمارے اس ملک کے اندر سی ایم کا کیا کرائیٹیریا رہ گیا ہے. یہ کرائیٹیریا شخص کل تک سڑکوں پہ بھاگ رہا تھا میٹھا شہد چھوڑ کے, ٹھیک ہے نا, اب اس شخص نے جب جا کے آپ کو وزارت اعلیٰ کی کرسی بھی آپ نے بٹھا دی ہے تو اس سے آپ کو کیا توقع, یہی توقع تھی, یہی تو صوبے کے عوام نے منتخب کیا اسے. جی صوبے کے عوام نے منتخب کیا, منتخب کر لیا. میں نے کب کیا کہ منتخب نہیں کیا, لیکن منتخب کس نے کروایا؟ سڑکوں پہ دوڑ رہا تھا. ٹرکل ڈاؤن افیکٹ, وہ لیڈرشپ جو سب سے زیادہ گالیاں دینے والے, سب سے زیادہ بدماشی کرنے والے لوگوں کو عہدے دیتی ہے, اس نے یہ انتخاب کیا ہے. صوبے کے لوگوں نے ووٹ ضرور دیے ہیں پارٹی کو, لیکن صوبے کے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اوپر لا کے آپ گنداسے والا بندہ بٹھا دیں, جو تو پختونوں کی روایت بھی نہیں ہے ایسی گفتگو, تو پختونوں کو بھی روایت بھی ایسی نہیں ہے, وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتے. تو کیا کرے گا وفاق؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ سے گورنر ہاؤس کی انیکسی لے لی گئی, ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیک اوور کروں گا گریڈ اسٹیشن کو 15 دن کے اندر, اگر آپ نہیں کرتے ٹیک اوور مطلب کریں گے. آپ کے پیس کو چیف کو کل بلا لیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے اسلام آباد پہ قبضہ کرنا تھا, یاد ہے آپ کو؟ کر لیا تھا. کتنی دفعہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھا ہے؟ 10 دفعہ دیکھا ہے. ایک دفعہ بھی کر سکے 2013 سے شروع ہوئے قبضہ. اسلام آباد میں کم از کم جو ہے نا وہ جو وزیر اعلیٰ اسلام آباد میں جو کے پی ہاؤس ہے اس میں گورنر کی انیکسی کم از کم انہوں نے لے لی آپ سے. ہم سے نہیں لی, ان کا اپنا ہاؤس ہے, اس کے اندر وہ فیصلہ کر لیں, لڑیں, کیا بات ہے. آپ کا پیسکو بھی بیسیکلی وفاق کا ادارہ ہے, پیسکو چیف کو بھی کل بلا کے انہوں نے اپنی مرضی سے کہا بھائی کہ شیڈول دے, سارا کچھ کریں. کیا گریڈ اسٹیشن پہ قبضہ کر لیا؟ کیا کر سکیں گے؟ 15 دن کی مہلت آپ کو ملی ہے سر. کیا اپنے صوبے کو اندھیروں میں, ہاں ایسے لوگوں سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا بندر کے ہاتھ میں ماچس آئے گی تو وہ جنگل کو آگ لگائے گا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں بات چیت کرے ہمارے ساتھ, ہماری بات سن لیں, ہمارے مسئلے حل کرے, تب جا کے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں سیدھا جا کے قبضہ کر لوں گا. 15 دن کا ٹائم دے رہا ہوں, بات چیت کرے ہمارے ساتھ, ہمارے مسئلے حل کرے, نہیں کریں گے تو پھر قبضہ ہوگا. وزیر اعظم کے ساتھ وہ بات چیت کر لیں, وزیر اعظم کے ساتھ وہ ملے, ملنے کے بعد جو گفتگو کی آپ پھر آ جائیں, پھر ملا دیتے ہیں.
ہم تو انکار نہیں کر رہے. تصویر کھچانا تو مقصد نہیں ہے نا, مقصد تو مسئلے کا حل ہے. پورا گھنٹہ بیٹھے رہے ہیں نا, آئیں دوبارہ آ جائیں. تو کہتے ہیں ہمیں ہماری مرضی کے افسران تک نہیں دیے صوبے کے اندر. بھائی دوبارہ آ جائیں نا, بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا نا. لڑائی سے تو امریکہ مسئلہ نہیں حل کر سکا, تو آپ کیسے حل کر سکیں گے؟ صحیح. تو 15 دن بعد اگر وہ کر لیتے ٹیک اوور کرنے دیں گے انہیں گریڈ اسٹیشنز کو وفاق کی؟ دیکھیں میں ابھی وفاقی حکومت کے نمائندے کے طور پر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پرسپشن پہ تو سمر میں بات نہیں کروں گا نا کہ کر لیں تو پھر کیا ہوگا, ہندوستان اس طرح کر لے تو پھر کیا ہوگا. 15 دن جب کرے گا تو پھر دیکھیں گے, اسے کریں گے تو دیکھیں گے. مجھے یہ بتائیں سر کہ اس وقت وفاق میں کچھ 2 وزارتوں کے بارے سے خبر چل رہی ہے, اطلاعات کی اور داخلہ کی, کہ مسلم لیگ نون میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے 2 وزارتوں میں تبدیلیوں کے بارے سے. ہے کوئی ایسا معاملہ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وزارت اطلاعات بھی بالکل اطاعت آرٹ سب ٹھیک جا رہے ہیں, اس میں اچھا کام کر رہے ہیں. اور محسن نقوی صاحب کا وزیر اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے جو کارکردگی تھی وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ وہ وزارت داخلہ میں بھی. دیکھیں ہم کیسے ایک بندے کو ہم نے سینیٹر منتخب کروایا اپنے ووٹوں سے, ہو سکتا ہے کمی کوتاہی ان کے اندر ہو, وہ جب ہوگی تو اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کریں گے, وہ آپ کے سامنے آگے بیان کر دیں گے. لیکن ابھی تو دیکھیں نا, انہیں جمعہ 8 دن انہیں وزارت داخلہ سنبھالی ہے, تو اس کے اندر ان کی کارکردگی میں کہوں جی بہت اچھی ہے, وہ بھی میں نہیں کہہ سکتا. نہیں جی ہو ہی نہیں, اچھی ہی نہیں ہے, وہ نہیں کام ہی نہیں کر رہے, یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا. ابھی پروبیشن پیریڈ چل رہا ہے. یس, ابھی ٹھیک ہے, آپ بالکل آپ کے الفاظ ٹھیک ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں سر کہ اس وقت ایک ٹینشن کی فضا دیکھ رہے ہیں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, جو نظر بھی آ رہی ہے. جو پریس کانفرنسز 5-6 پچھلے 3-4 روز میں ہوئی ہیں, وہاں سے شوکاز بھی آ گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کچھ 2-3 بڑی سخت سماعتیں ہوئی ہیں ریسنٹلی. نظر آ رہا ہے آپ کو تناؤ, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ بتا سکتی ہے, جوڈیشری کا ترجمان بچا سکتے ہیں. سمر صاحب آپ مجھ سے کویشچن کریں, کوئی سیاسی پولیٹیکل بات کریں میرے ساتھ, میں پولیٹیکل بات آپ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سنائیں سر, یہ لڑائی ساری ایگزیکٹو کی جوڈیشری میں مداخلت سے تو ساری لڑائی شروع ہوئی ہے نا. میری لڑائی جب جوڈیشری سے ہوگی مجھ سے پوچھیں, میری لڑائی جب اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی ایگزیکٹو کے نمائندے, سنیں آپ کی حکومت ہے, ایگزیکٹو کی مداخلت کا تو سارا مسئلہ ہے سر. اور تو مسئلہ کوئی نہیں, آپ وہ دونوں آپس کے فیصلے خود کریں گے نا, مجھے نہیں پتا اس بات کا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں قوم کو, مجھ سے پوچھے, میں کل بھی وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, مجھ سے پوچھے کہ اس ملک کی اکانومی کو کیسے بہتر کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں محمد بن سلمان کی طرف سے یہ اوپن چیک ہے, خیرات کا نہیں, انویسٹمنٹ کا. اچھا, انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ ہم آپ کے ملک کی مدد کرنا چاہتے ہیں انویسٹمنٹ کی صورت میں. دنیا بدل گئی ہے. ان کا دورہ مؤخر ہو گیا تھا پاکستان آنے کا, وہ کب آ رہے وہ؟ سر دیکھیں 1 مہینے کے اندر پرائم منسٹر گئے پہلی, اس کے بعد ان کے فورن منسٹر آئے, پرائم منسٹر پھر گئے, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. پھر ان کے 58 جو پرائیویٹ کمپنیز کی ڈیلیگیشن جو ہے, پرائیویٹ انویسٹر جو ہے, وہ 58 کے قریب پاکستان میں آئے. اس وقت 20 سے 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سعودی عرب پاکستان میں کرنا چاہتا ہے. اب اگر ہم نہ کروا سکیں ان سے تو یہ نالائکی ہماری ہوگی. اگر اس میں ریڈ ٹیپ جسے کہتے ہیں, بیوروکریسی کے ہرڈلز جسے کہتے ہیں, ایسی چیزیں آئیں گی. سیاسی استحکام کا مسئلہ بھی ہے کوئی؟ جی, سیاسی استحکام کا بھی ایشو آ رہا ہے وہاں پہ. سیاسی استحکام دیکھیں نا ان کی نظر میں کہ یہ مسئلہ بھی ہے پاکستان میں, ہو سکتا ہے سیاسی استحکام سے بھی وہ تھوڑے سے ذرا انکمفرٹیبل. وہ بالکل مطمئن ہے. دیکھیں نا, وہ جب نواز شریف صاحب آتے ہیں نا, چائنا بھی خوش ہوتا ہے, سعودی اور پورا مڈل ایسٹ خوش ہوتا ہے. انہیں پتہ ہے کام کرنے والے لوگ ہیں, یہ کام کریں گے. تو ایم بی ایس کی جو خبر چلی تھی پچھلے ہفتے کہ پاکستان کا دورہ مؤخر ہو گیا, نہیں مؤخر ہوا, کس نے کہا تھا آنا تھا, کون سا اناؤنس ہوا تھا؟ اچھا, نہیں اناؤنسمنٹ ہوئی ان کی طرف سے. تو کب آ رہے, کوئی ہے اطلاعات کیا گیا؟ میرا ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک آ جائے, ہو سکتا ہے 1 ویک چھوڑ کے آ جائیں, لیکن ہماری ساری چیزیں پائپ لائن میں. ہم اس وقت سعودی عرب جو ہے, میں آپ کی پشت پہ کھڑا ہو گیا. چائنا والا ایشو یہ ہے, چائنا بھی جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی چائنا جانے والے ہیں, جب بھی وہ میاں برادران میں سے کوئی بھی شخص, وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جاتے رہے ہیں, وزیر اعظم کی حیثیت سے نواز شریف صاحب جاتے رہے ہیں, اب یہ وزیر اعظم چائنا جا رہے ہیں. اب ایشو یہ سیکیورٹی کا ہمارے ملک کے اندر. دیکھیں نا معیار کیا رہ گیا, ہم اگر نقد کوکے والا معیار ہے تو وہ ساڑھے کول نہیں کا. دیکھیں نا, ایک دوسرا بندہ جو ہے اس کا منہ لال ہے تو اپنی چپیڑے مار کے کر لیں. یہ ہر بندے کا محلے میں رہنے کا طریقہ ہے. ایک ایسے سے کر کے چلتا ہے, بٹن کھول کے چلتا ہے, ایک شرافت کی زندگی گزار رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا جی. اب وہ جو بٹن کھول کے چل رہا ہے تو اسی سٹائل میں بھی آ جاؤں, میں نہیں آؤں گا. ہماری روایات کچھ اور ہیں.
ہماری پارٹی کی وفاداری کچھ اور ہے. آپ نے کوئی حل نکالنا ہوتا آپ ایسے چھوڑتے نہیں کسی کو مسئلے میں, اگر کوئی کر بھی رہا ہے, کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو آپ نے اس کا حل نکالنا ہوتا ہے. نہیں کرتا, ایک روٹین جو بھی ہے جیسے چل رہا ہے, جیسے چل رہا ہے, اس نے سرسوں کا تیل لگانا ہے نا, سنے نا, تو اوپر سے بودے اور پھر اس طرح کر کے چلنا ہے, اس سے کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے. اب اس کو دیکھ کے میں بھی اس طرح کا سٹائل اپنا لوں. تو مجھے سر یہ بتائیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے کوئی مذاکرات کی بات پچھلے دنوں کافی چل رہی تھی, کل آپ کے پی ایم سے ملاقات بھی ہوئی, کیا وہ کر رہے ہیں کوئی باضابطہ طریقے صاحب کے ساتھ کوئی انگیج کرنے کے لیے, بات چیت کے لیے؟ رانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر خان صاحب کو جیل سے باہر لانا پڑا انہیں بھی لے آئیں گے مذاکرات کے لیے. نہیں, آئی ایم ایف چاہ رہا پاکستان کا سیاسی استحکام لے کر آئے, میرا پوائنٹ آف ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے. کیا پارٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی, میں اس میں تو نہیں مداخلت کر سکتا. میرا 1 سال سے ہے یہ 9 مئی جب گزرا ہے تب میرا پوائنٹ آف ویو چینج نہیں ہوا. میرا یہ ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, اگر وہ سچ ہے اور سچ ہے اور سچ ہے, لوگ سامنے نظر آ رہے ہیں آگ لگاتے ہوئے, اس ملک کی ریڈ لائن کراس کر کے آگ لگاتے ہوئے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اگر ان کو آپ سزا نہیں دیتے اور ان کے ماسٹر مائنڈز کو سزا نہیں دیتے تو یہ ملک میں ایسی روایت پڑے گی, اس کا ساتھ دینا چاہیے. وہ تو کہہ رہے عدالتوں کو بھی جوڈیشل کمیشن اس پہ بنتا ہے جو چیز نظر نہ آ رہی ہو, جس کا پتہ نہ ہو, جو سامنے نظر آ رہی ہو. تو میں نے ایک اور پروگرام میں کہی تھی بات, آپ کو ذرا ذہن میں رکھنے, 2021 میں کیپٹل ہل کا واقعہ ہوتا ہے, وہاں پہ جو اسپیکر کی کرسی کے اوپر پاؤں رکھتا ہے اس کو 14 سال سزا ہوتی ہے, 48 گھنٹوں میں ساری سزائیں ہو گئی. 2007 کے لنڈن کے فسادات میں 24 گھنٹوں میں عدالتیں لگتی ہیں. انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں مانگے, انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی, اس پہ جس کو دیکھا اس کو فکس کر دیا. ادھر میری ریکویسٹ سن لیں, ان کو فکس کر دیا. یہاں پہ جو لوگ فوٹیجز میں ہیں ان کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. وہ بچہ ہے, عورت ہے, مرد, بوڑھا ہے, جوان ہے, کوئی بھی ہے, اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو بے گناہ ہے اگر پکڑا ہوا ہے اس کو آج شام کو چھوڑ دینا چاہیے. اور کسی ڈیو ٹرائل کے پروسیس سے گزر کر ایسے نہیں, ہیوج ٹرائل, پھر ہیوج ٹرائل اگر گزارنا ہے, ایک ڈیو جو ٹرائل جو پروسیس ہوتا ہے پھر ڈیو ٹرائل انہوں نے بھی تو کیا نا 24 گھنٹے میں. انہوں نے کیا. اگر 60 دن میں یہ ٹرائل مکمل ہو جاتے, عام عدالتوں میں ہو جاتے, میں نہیں کہتا فوجی عدالتوں میں ہوتے, عام عدالتوں میں صرف ہم ڈسٹرکٹ کورٹس اسلام آباد کا بدلہ لے لیتے, عدالتیں بدلہ لے لیتی. اچھا یہ بتائیے, وہ گندم والا ایک سکینڈل ایک آیا تھا, اس کا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. کمیٹی بن گئی ہے, اس کے اوپر جو رپورٹ آئے گی پرائم منسٹر نے بنائی ہے, پبلک کریں گے اور اس کو پبلک کریں گے. اور کاکڑ صاحب سے صلح ہو گئی آپ کی؟ نہیں, میری صلح نہ ان کے ساتھ سمر صاحب نہ میری ناراضگی تھی. میں نے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے گندم کا ایشو اپنے کسانوں کے لیے اٹھایا. میں آج بھی اس ایشو کے اوپر قائم ہوں کہ بھی جناب گندم جو ہے ہمارا کسان, آج بھی آپ انہی کو ذمہ دار سمجھتے کاکڑ صاحب کو؟ دیکھیں نا, پھر وہی بات, اب تو انویسٹیگیشن رپورٹ کے بعد میں بات کروں گا, ٹھیک ہے نا, جو رپورٹ آئے گی اس کے بعد. لیکن جو کسان کی گندم پڑی ہوئی ہے, جو بیچارہ مر گیا ہے, اگر اس دفعہ ہم نے اس کو نہ اٹھائی. آپ نے گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے؟ کس کو؟ انہیں آپ نے گرفتار کرنا شروع کر دیا پنجاب کے اندر کہ احتجاج نہ کریں؟ نہیں سر, احتجاج کا رائٹ سب کو ہے اور احتجاج کرنے دینا چاہیے. میں گرفتاری کے حق میں بالکل نہیں ہوں سر. پنجاب ہو, سندھ ہو, میں صرف یہ چاہتا ہوں پرامن احتجاج. اچھا, یہ جو احتجاج کا طریقہ کار ہوتا ہے, اگر یہ احتجاج کا طریقہ ہے کہ ہم نے اپنے ہی گھر کو جلانا ہے, اپنے ہی گھر کو توڑنا ہے, تو سمر صاحب پھر یہ احتجاج نہیں. انہیں کوئی پیغامات بھی جا رہے ہیں بھئی آپ نے احتجاج نہیں کرنا, اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں. اب تنقید سے لگتا ہے کہ آپ کی مسلم لیگ نون کی گھمنڈ جو ہے وہ گھبرا رہی ہیں کہ یہاں بھی اب پیکا کے اندر مزید ترامیم کی جا رہی ہے, پنجاب کے اندر بھی اب ڈیفیمیشن کا ایک قانون لے کے آ رہے ہیں, حتک عزت کا, حالانکہ پہلے قانون موجود ہے ڈیفیمیشن کا, آپ اس سے تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں, مزید آپ اس کی انفورسمنٹ کر سکتے ہیں. آزاد تو کسی کو نہیں چھوڑا جا سکتا, نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں چاہیے, ریگولیشن ہونی چاہیے. لیکن ریگولیشن کے نام پہ اسٹرینگولیشن بھی دنیا میں جاتے ہیں یار, دنیا میں جاتے ہیں, ہم ہوٹلز میں رہتے ہیں, ادھر سے ایک سیکنڈ ہے, ہم ٹیلی ویژن لگاتے ہیں, ٹی وی لگاتے ہیں, کیا وہاں قتل نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہاں ریپ نہیں ہوتے ہوں گے؟ کیا وہاں پہ دہشت گردی نہیں ہوتی ہوگی؟ کسی ٹی وی کو اٹھائیں, آپ مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں چلے جائیں, سعودی عرب میں چلے جائیں, فرانس میں چلے جائیں, اٹلی میں چلے جائیں, لنڈن میں چلے جائیں, صحیح, آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی. پھر سوشل میڈیا پہ آپ سوشل میڈیا یہ والا آپ کو یو اے میں نہیں ملے گا. کیا یو اے ترقی نہیں کر رہا؟ کیا وہاں کے شہری جو ہے آزادی کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے, آزادی کے ساتھ پھر نہیں رہے شام کے وقت؟ ٹھیک ہے, اب یہاں پہ میری بات ہے, جمہوریت دیکھیں نا, یہ لنڈن میں جمہوریت ہے نا, لنڈن میں کرے نا, جھوٹ بولے نا کسی پہ 1 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ہوتا ہے.
تو پھر وکیل کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. یہاں جس کی پگڑی چاہے آپ اچھال کے رکھ دیں. ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر. آپ صوبے کا الگ سے لے کے آ رہے ہیں. کل کے پی والے لے آئیں گے جی ہاں صاحب کے نام پہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. صوبے آپ تک لے آئیں گے. اس کو سٹرونگ کرنا ہے. بالکل کریں. پازیٹیو تنقید ٹھیک ہے, لیکن ابھی آپ سوشل میڈیا کھولیں, نہ کسی کی بہن, نہ کسی کی بیٹی, نہ کسی کی ماں. ریگولیشن بہت ضروری ہے. ریگولیشن بہت ضروری ہے, لیکن ریگولیشن کے نام پہ اسٹرینگولیشن نہیں ہونی چاہیے. ہمارے دین کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے آپ دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں. اگر عیب ہوں, اور تہمت لگانا سب سے بڑی جو ہے